دیکھیے بنیادی طور پر فرق اس سے واقع ہوتا ہے کہ اگر تو وہ شخص سمجھتا ہے زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو کامیابی کے معیار پھر وہی ہوں گے جو آج دنیا میں ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب، جس کے پاس عزت زیادہ ہے وہ کامیاب، چاہے وہ عزت جو ہے وہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اس نے حاصل کی ہو، اور جو صاحب اقتدار ہے وہ کامیاب، جس کی جائیداد بہت ہے وہ کامیاب، جو بہت اونچا افسر بن گیا وہ کامیاب۔ اب کامیابی کے تو یہی تصورات اس معاشرے میں ہوں گے کہ جس میں یقین جو ہے آخرت کا نہیں ہے، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ زندگی تو یہ صرف دیباچہ ہے کتاب زندگی کا، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور عالم برزخ جو ہے اس کا پہلا قدم ہے، پھر عالم آخرہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کامیابی تو اس کی کامیابی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ سے دیکھنا پڑے گا کہ مجھ کو کامیاب ہونے کے لیے کیا چیزیں مجھے ماننی ہے، کیا چیزوں پہ مجھے عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے مجھے رک جانا ہے، اور کن چیزوں کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنا ہے، تب اس کا معیار بدل جائے گا بالکل۔ چنانچہ یہ بھی ہوگا ایک شخص جو ہے اگر ان چیزوں پر عامل ہے جو قرآن نے بتائی ہے کامیابی کے لیے لوازم، تو چاہے وہ بالکل قلاش ہو، مفلس ہو دنیاوی کے اعتبار سے، چاہے وہ ایسا آدمی ہو کہ جسے کوئی پہچانتا بھی نہ ہو، کوئی بھی ہو، تو جیسا کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اگر کہیں کوئی رشتہ کرنا چاہیں تو ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرے گا۔ تو یہ معیارات جو ہے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں کہ چاہے انسان مفلس ہے، چاہے انسان کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، چاہے انسان کی کوئی شہرت نہیں ہے، چاہے انسان جو ہے کسی اقتدار اور کسی اختیار کے منصب پر، حکومتی منصب پر فائز نہیں ہے، لیکن اگر سورۃ العصر میں جو 4 باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اگر اس میں ہے تو وہ کامیاب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، گھاٹے میں ہیں، برباد ہیں، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور حق کی ایک دوسرے کو تاکید کریں، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا چاہے دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، غیر معروف شخص ہے اور بڑی مشکل سے اس کی جو ہے 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی اسے ملتی ہے، وہ کامیاب ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو چاہے وہ بادشاہ ہو، اور چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو، اور چاہے وہ کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اور چاہے کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے۔ تو یہ معیارات بدلے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اسلام بھی انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرنے کا جو ہے وہ ایک وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے 2 درجے ہیں۔ پہلے اسلامی انقلاب لانے کے لیے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہاں جب اسلامی انقلاب آ جائے گا تو پھر یہ ہے کہ عوام کی بنیادی ضروریات، اس کے لوازم جو ہے وہ پوری کرے گا، نظام خلافت پورا کرے گا، انڈر رائٹ کرے گا، اور وہاں پر یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اور نعمتیں جو ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آسمان سے بھی بارش ہوگی اللہ کی نعمتوں کی، اور زمین میں سے بھی چشمے ابلیں گے اللہ کی نعمتوں کے، اگر اللہ کا دین کہیں قائم کر دیا جائے تو گویا کہ اس اعتبار سے خوشحالی بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو ایک باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑنا اور اس کی جگہ اسلامی نظام حق کو، دین حق کو قائم کرنا، یہ جو ہے بڑا جان گسل کام ہے، اور اس کے لیے تو بڑے ظاہر بات ہے کہ قربانیاں دینی پڑیں گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، جس کا نقشہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو بنیادی طور پر میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں اس مسئلے میں۔